علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ پاکستان کا ہمسایہ ملک، ہمسایہ ممالک بلکہ ایران بھی اور افغانستان بھی، اور بدقسمتی سے دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بس اتار چڑھاؤ اس میں آتا رہتا ہے، کبھی تھوڑا سا قریب ہو جاتے ہیں، بالکل نزدیک یا قریبی تعلقات تو ہیں ہی نہیں، اور الفاظی کے لیے ہمارے مسلم برادر ممالک ہیں، لیکن جس طرح ایک مسلم برادر ملک کے ساتھ تعلق ہونے چاہیے اس طرح ہے نہیں، اور اوپر سے ہمارا کردار پاکستان کا کردار بطور ریاست آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی ان دونوں کے جو تصورات یا خیالات یا کوئی نیک شگون نہیں ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کو بہت زیادہ تحفظات ہیں افغانستان سے بھی اور ایران سے بھی، ایران کے راستے جتنی بھی دہشت گردی آج تک ہوئی، انڈیا کی جو پینٹریشن وہاں سے بلوچستان میں، جو بلوچستان کے ساتھ سرحد لگتی ہے، وہ بھی اس میں ظاہر ہے کہ ریاست اس حد تک اجازت نہ دے کسی دوسرے غیر ملکی لوگوں کو تو ان کی کیا ضرورت کہ وہ کر سکیں، لیکن دوسری طرف ایران کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا حمایتی بھی ہے، اور یہ جو موجودہ جھڑپیں ہوئی تھیں آخری مئی کے مہینے میں تو وہاں ایران نے کھل کر پاکستان کی خلاف کی سفارتی حمایت بھی کی تھی۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ملک میں ہیں جنہیں آپ غیر ملکی تصور کرتے ہیں، تو وہ آپ کے ملک کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرتے ہیں جہاں آپ کو کوئی بطور ریاست یا ریاستی اداروں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ کر کے جب پتہ چلتا ہے تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر وہ جو آپ کے سر تعلق ہیں ان کی وہ نشاندہی کرتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ملک میں آپ کے برادر اسلامی ملک کے ساتھ، مسلم ملک کے ساتھ یہ والا ملک اس طرح کے حرکت کر رہا ہے اور وہاں آپ اس کو اس طرح سزا دیتے ہیں، مثلا آپ ٹی ڈی پی کا دیکھ لیں یا افغانستان کا معاملہ ہو، اور جو کلبھوشن یادو وہ بھی زندہ مثال ہے، پاکستانی آرمی کے پاس ہے وہ، تو وہ ایران کے راستے ساری وہ بلوچستان میں جتنی اس نے تقریبی کارروائیاں کیں، اور وہی ابھی بھی جو اس کی باقیات ہی ہیں، اور بی ایل اے کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات وہ سارے نیٹ ورک کے، تو ایران کا وہاں کیا کردار تھا؟ کیا اس نے اس پینٹریشن کو بند کیا، بند کرنے میں مدد کی، یا کوئی آپ کو بطور ریاست ایران نے پاکستان کو بتایا کہ، یا پاکستان نے اگر ان کو بتایا تو کیا ایران نے اس کا کیسا رد عمل دیا؟ تو یہ دونوں ممالک افغانستان سے ٹی ٹی پی، جتنے بھی خوارج اور فتنہ اور ہندوستان کے لوگ، تو ان دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے گہرے، دیکھیں نا، گہرے برادرانہ ثقافتی تعلقات ہیں، لیکن اصل صورتحال کچھ اس طرح کی ہے، اور پاکستان بھی ایران کے معاملے میں سعودی عرب کے ساتھ، یا ایران اور سعودی عرب کے معاملات کی باری آتی ہے تو پاکستان کے جو کیا کہہ رہے ہیں ان کے سوچ ہے جو آپ کی، وہ کچھ نہ کچھ ڈگمگانا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح جب افغانستان کی باری بھی آتی ہے تو وہاں بھی ہماری سوچ اس حد تک یکسو نہیں کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قائد، اکثر ہم کہتے ہیں قائد اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے ہم نے، تو اقبال نے تو یہ کہا تھا اور قائد نے بھی، آپ دیکھیں پاکستان بنیادی طور پر مسلموں کو گائیڈ کرنے کے لیے، اور بنیادی طور پر جو پاکستان کا فلسفہ تھا کہ وہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے پیچھے یہ تو اس کلمے کی بنیاد پر بنا، اور کلمہ تو اس کلمے کی وجہ سے، اس کلمے کی بنیاد پر جس ریاست نے بننا تھا یا جو ریاست بنی پھر، کیا وہ اپنے اس نظریات اور افکار پر قائم ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہم نے کبھی بھی قائد اور اقبال کے افکار کے مطابق، سوچ کے مطابق پاکستان کو آگے بڑھایا ہی نہیں۔ آپ آئے روز دیکھ لیں اپنے موجودہ وزراء کے بیانات، ایون کہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، باقی بھی جتنے بھی آپ کے وزیر مشیر لگے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا
کہ افغانستان کے ساتھ اس وقت تعلقات بنانے میں ان کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے، امریکہ کو وہاں وہ بگرام میں وہ سوال چاہیے واپس، تو ظاہر ہے یہ کشمکش ساری اسی کا نتیجہ ہے، ورنہ پاکستان کو یہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کبھی بھی خراب پاکستان کرنا بھی نہیں چاہتا اور کرتا بھی نہیں، کوشش تو یہی کرتا ہے، اور آج تک ساری ہمیں شکایات وہاں سے نہیں، لیکن اب ہم بھی ادھر سے اسی نہج پر چل پڑے ہیں کہ افغانستان کو ہم اپنا دشمن ملک تک گردانتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی اور بدقسمت صورتحال کہنے پیدا ہو چکی ہے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا۔ نہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس حد تک ہیں جس حد تک ہونے چاہیے بطور ایک مسلم ریاست کے، نہ ایران کے ساتھ، وجہ ایک کے پیچھے امریکن مفادات کی سوچ کار فرما ہے، اور ایران کی جب باری آتی ہے، یہ افغانستان کی باری ہے، جب ایران کی باری آتی ہے تو وہاں سعودی عرب ہمارے راستے میں وہ رکاوٹ اس کی عائد ہو جاتی ہے، ہم اس کی طرف اس حد تک رجوع نہیں کر پاتے، یا اس کے ساتھ اس حد تک تعلقات نہیں قائم کر پاتے۔ بدقسمتی دیکھیں کہ جس ملک نے مسلم امہ کو لیڈ کرنا تھا، وہ اپنے ہی دو برادر اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے، ایک افغانستان کے پیچھے امریکہ کے جو سوچ ہے، امریکہ کی جو مفادات ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہوئے اپنا بیڑا گرک کر لیتے ہیں تعلقات کا، اور دوسری طرف سعودی عرب یعنی کی وجہ سے ہم ایران کے ساتھ اس حد تک نہیں جا پاتے تعلقات قائم کرتے ہوئے، حالانکہ ہمیں لیڈ کرنا تھا، ہم نے دوسروں کے مسائل حل کرنے تھے، جیسا میں نے یہ آج کی جو علاقہ ہے اس کا آغاز ہی علامہ اقبال کے شعر سے کیا تھا، پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، قوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی، بتانے رنگوں خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ تھا وہ پھر علامہ اقبال کا یہ شعر، ایک عمر مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر۔ تو یہ تھے قائد اور اقبال کے افکار، اس بنیاد پر ہم نے آگے چلنا تھا، ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا تھا، سوچ کو آگے لے کے جانا تھا، مگر بدقسمتی دیکھیں کہ آج ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک کو، اپنے برادر مسلم ہمسایہ ممالک کو ایک طرف اپنے ہی ایک ملک اور ایک طرف جب سے پاکستان معاہدے میں وجود میں آیا ہے، بدقسمتی سے امریکن سائڈ کی طرف جب سے گیا ہے، اور دوسرا امریکہ کے مفادات کی خاطر۔ ہاں اگر ہم اپنے مفادات کی خاطر کچھ کریں تو کھل کے کرنا چاہیے۔ اب ٹی ٹی پی، بی ایل اے، ان کے ساتھ گفتگو کا تو سوچے بھی ہوئے نا۔ ہاں باقی جو لوگ اپنے صرف حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ گفتگو شنید کریں، آپ ان کو ٹیبل ٹاک پہ لے کے آئیں، ان کی بات سنیں، ان کو اپنی سنائیں اور معاملات کو حل کریں، لیکن جو دوسرا کیا ہے آپ اس کے ساتھ کس طرح نرم رویہ، آپ کہتے تو ہیں لیکن یہ 78 سال ہو گئے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے شاید یہی نظریہ سوچ کار فرما تو نہیں کہ ہم اپنے مفادات کی بجائے اغیار کے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے جب اپنے ریاستی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہیں تو شاید پھر یہ پرابلم سامنے آتی ہیں، ورنہ کوئی ایک پاکستانی بھی نہ ٹی ٹی پی کے حق میں ہے نہ بی ایل اے کے حق میں ہے۔ پاکستان تو چاہتے ہیں ان کو کل ختم کریں، آج کریں، آج کرنا ہے تو ابھی کریں۔ ان کی اوقات کیا ہے کہ پاکستانی فوج کے سامنے کھڑے ہونے کی یا اتنا نقصان پہنچانے کی؟ مگر یہ اداروں کے سوچنے کی بات ہے۔ ریاست کے جو ریاستی ادارے بشمول پارلیمنٹ تو ہے کیا سیاستدان تو ہے بھی نہیں، ان کے سوچنے والی بات ہے، ان کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس نہج پر چل پڑے ہیں۔ آپ قائد اور اقبال کے پاکستان، اسی افکار، ان کے افکار، ان کی سوچ، اس کے نظریے کی طرف واپس ہیں، اور جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد پر جب آپ پالیسیاں بنائیں گے تو وہ بالکل ریاستی مفادات میں ہوں گی، اور پھر یہ ملک آگے ترقی کرے گا۔ تکلیف نہیں ہوگا۔